بھلا جیل کے اندر بند ہے، لیکن پارٹی کے اندر لڑائی بالکل جاری ہے، لفظی گولہ باری بھی ہے۔ اور بڑی اہم ایشو پہ جو بات ہے کہ کسی اچھے شخص کو آگے آنے نہیں دیا جاتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ شخص مجھے کراس نہ کر جائے۔ بھئی کراس کیوں نہ کر جائے؟ کراس اس نے کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اس کو ورکر پسند کرتا ہے، اس کی آواز پر ورکر باہر روڈوں پہ آتا ہے۔ جب ورکر آتا ہے، جب ورکر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو اس شخص کو پارٹی کے اندر کیوں نہیں اچھی جگہ دی جاتی؟ کیوں پارٹی کے لوگ چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں؟ کیا یہ ٹانگیں کھینچنی اچھی بات ہے؟ ویڈیو آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں، شیر افضل مروت سوابی جلسے میں جب یہ انٹر ہوئے، پہلے تو بڑی مین بات ہے کہ پارٹی قیادت کی پوری کوشش تھی کہ شیر افضل مروت اسٹیج پر نہ آئے، لیکن شیر افضل مروت علی امین گنڈا پور کے ساتھ اسٹیج پر جب پہنچے تو عوام تقریریں سننی بند۔ سلمان اکرم راجہ سپیچ کر رہے تھے، اس کی سپیچ نہیں سنی گئی۔ لوگوں نے شیر افضل مروت کا اس قدر استقبال کیا کہ آج تک کسی نے استقبال، خاص کر ایم این اے کا استقبال کیا گیا۔ یہ بڑی سوچ والی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ عمران خان تک کون لوگ ہیں جو ان کے برعکس اور ان کے مخالف وہاں پہ پیغام پہنچائے جاتے ہیں؟ میں عمران خان صاحب سے بھی کہتا ہوں، عمران خان صاحب پارٹی میں آپ دیکھیں، پارٹی میں جو قابل لوگ ہیں، جو لوگ عوام کو نکال سکتے ہیں، جو لوگ عوام کی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے جناب آگے لایا کریں۔ عمران خان صاحب آپ ایسا مت کریں کہ جو شخص باہر نکلے تو جب پیچھے مڑ کر دیکھے تو ایک ورکر بھی نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہ شیر افضل مروت کی حمایت کا یا کوئی ایسا معاملہ، میں کہتا ہوں شیر افضل مروت کی جگہ کوئی اور اگر ہے تو وہ پبلک کی ڈیمانڈ، پبلک کا پسندیدہ لیڈر۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ شیر افضل مروت جہاں بھی کھڑا ہو جائے، 100-200 بندہ وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، بڑی شوق سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ یہ بڑی ایک سمجھنے کی بات ہے۔ اس کو سرچ کریں کہ آیا کہ جب اور بھی لوگ ہیں پارٹیوں کے اندر، کوئی شخص بھی کسی کے ساتھ سیلفی بھی بنانا گوارا نہیں کرتا۔ شیر افضل مروت جہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ تو عوام جمع ہو جاتی ہے، عوام تو شوق سے تصویریں بنواتی ہے، ویڈیو بنواتی ہے۔ جناب یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پبلک کو ڈیمانڈ کس چیز کی ہے۔ پھر اس کے بعد شیر افضل مروت سے مسئلہ کیا ہے، اس کا مسئلہ بیان کریں۔ یہ پارٹی کے لوگوں کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں پارٹی کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہر پارٹیوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ قابل بندے کو آگے نہیں آنے دیا جاتا ہے۔ اس لیے آگے نہیں آنے دیا جاتا کہ یہ ہماری جگہ جو ہے اس پہ قابض ہو جائے گا، ہم پیچھے رہ جائیں گے اور وہ آگے ہو جائے گا۔ کیونکہ میں بذات خود ایک جماعت کے اندر ابھی بھی موجود ہوں، میں نے خود بڑے یہ ان مسائلوں سے گزرا ہوں، لیکن شیر افضل مروت جہاں بھی کھڑا ہوتا ہے 150 بندہ معمولی بات ہے، وہ ان کے قریب آ جاتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور شیر افضل مروت اس وقت باہر نکلا جب اس پارٹی میں کوئی شخص بھی باہر نکلنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا، یعنی کہ پارٹی بالکل ختم ہونے جا رہی تھی۔ شیر افضل مروت نے مشکل دور میں مقابلہ کیا ہے، شیر افضل مروت نے مشکل وقت میں اس پارٹی کو اٹھایا ہے، اس پارٹی کے ورکر کی آس امید بنی ہے، ان ورکروں میں جان ڈلی ہے۔ صرف وہ کون شخص تھا؟ صرف اور صرف شیر افضل مروت تھا۔ شیر افضل مروت کو پیچھے ہٹانا یہ بھی ایک بہت بڑی نامناسب بات ہے۔ میں یہ چیز میری سمجھ سے بلاتر ہے۔ دیکھیں جب جنرل سیکرٹری عمر یوب صاحب تھے، عمر یوب صاحب نے بہت بڑی ماریں کھائی ہیں KPK کے اندر۔ عمر یوب صاحب نے جتنا مقابلہ کیا ہے، انتظامیہ سے مقابلہ کیا ہے، فورسز سے مقابلہ کیا ہے، کسی شخص نے مقابلہ نہیں کیا ہوگا۔ عمر یوب زخمی ہوئے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ورکر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ ورکر کو
کون شخص چاہیے؟ ورکر کو ناڈر بندہ چاہیے، ورکر کو دبنگ انسان چاہیے، ورکر کو دلیر انسان چاہیے، دلیر جو ورکر کو لیڈ کرے، ورکر کو لیڈ کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ ورکر جب باہر نکلے تو آگے کوئی شخص ہی نہ ہو، یہ بہت بڑی نامناسب بات ہے۔ اگر 26 نومبر والی بات کی جائے تو ڈی چوک کے اندر میں نے بذات خود کوریج کیا، میں نے بذات خود وہاں دیکھا ہے، وہاں پہ میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے، ان لوگوں کو میں آپ کو نام بتا رہا ہوں جو کنٹینر پہ تھے، جو وہاں کو لیڈ کر رہے تھے۔ دیکھیں بشرا بی بی، اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب، اور عمر ایوب سر فہرست رہے کے پی کے سے لے کر ڈی چوک تک۔ شیر افضل مروت بھی اس قافلے میں بالکل موجود تھے، لیکن کاش اگر اسلام آباد کا یہ کنٹرول شیر افضل مروت کے ہاتھوں میں دیا جاتا تو شاید ہو سکتا یہ واقعہ بھی پیش نہ آتا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ورکر باہر نکلتا ہے، ورکر تو اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک جنون ہوتا ہے۔ اس جنون کو روکنے کے لیے آپ کا دبنگ، آپ کا دلیر لیڈر چاہیے، جو لیڈر ان ورکروں کو آگے لیڈ کرے اور ورکر کو جہاں اشارہ کیا جائے ورکر وہاں رک جائے۔ اس لیے کہ شیر افضل مروت صاحب کا جو معاملات ہے، یہ معاملات آپس میں انتشار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آج علی امین گنڈا پور صاحب لیما آپا عمران خان سے ملے ہیں، عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں، علی امین صاحب سے جو باتیں کی ہیں، وہ تو علی امین صاحب کے ٹویٹر پہ بھی چل رہی ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں، لیکن جو علی امین صاحب نے عمران خان صاحب کو بتایا ہے وہ بالکل درست ہے، کیونکہ شیر افضل مروت بڑے مشکل دور میں کھڑا رہا، یہ بہت مشکل دور میں کھڑا رہا، اس کو کھڑا رہنا چاہیے۔ اور شیر افضل مروت کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، جو لوگ غلط رخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ چیز میرے خیال میں نہیں ہے۔ کیوں کہ شیر افضل مروت پی ٹی آئی گئی ہے، وہ پی ٹی آئی کے اندر ہے، اس کو ورکر بھی پسند کرتا ہے۔ ہم نے کوئی ایسی بات اس میں دیکھی نہیں ہے، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ پارٹی کے چند لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت اسٹیبلشمنٹ کا ہے، یہ بندہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ وہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کون سا ہے؟ پہلے بڑی مین بات یہ ہے اسٹیبلشمنٹ بھی کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ رکھ کر کوئی کام بھی ہے، کسی معاملات کو بھی ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ رکھ کے آپ نہیں چلیں گے تو آپ کسی جگہ پر بھی کامیابی نہیں پائیں گے۔ اگر شیر افضل مروت عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد سر فہرست ہوتا تو آج عمران خان اپنی اس 24 کروڑ عوام کے درمیان ہوتا۔ لہٰذا شیر افضل مروت کل جو سوابی جلسے میں جو انہوں نے کیا ہے، جیسے عوام نے استقبال کیا ہے، یہی پیغام کافی ہے ان کے لیے۔